جو نماز میں سستی کرے ان پر 5 مصائب دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، 3 قبر سے نکلتے وقت۔ کوئی جگہ بچ گئی، دنیا میں بھی وہ ذلیل ہو گیا، مرتے وقت بھی ذلیل ہوا، قبر میں بھی ذلیل ہوا اور اٹھتے ہوئے بھی ذلیل ہوگا۔ وہ شخص جو نماز میں سستی کرتا ہے، اور دنیاوی مصائب جو تھے وہ یہ تھے کہ اس کی عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے، اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کے کسی بھی عمل کا اجر اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، اس کی دعا آسمانوں کی طرف بلند نہیں ہوتی اور نیکوں کی دعا سے اسے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ جس بندے کا اولیاء کی دعا سے حصہ ہے، اولیاء رات کو بیٹھتے ہیں، کہتے راتی اٹھ زاری کر نیند اکھاں تھی ٹون دے، فجری اوگن ہار کہاون سب دنیا میں ہوں دے۔ یہ دنیا انہی کے صدقے چل رہی ہے، یہ بارشیں انہی کے صدقے برستی ہیں، یہ نظام فصلیں انہی کے صدقے اگتی ہیں جو راتوں کو بیٹھ کے اپنے محبوب کو راضی کیے ہوئے ہیں، اور ان کا رب ان کے ساتھ راضی ہے اور اپنے رب کے ساتھ راضی ہیں۔ وہ اپنی زمینوں میں جو ہے آج بھی لذتیں محسوس کرتے ہیں، ان کی آنکھیں آج بھی اسی طرح روتی ہیں اور ان کے دل آج بھی اپنے محبوب کے لیے اسی طرح تڑپتے ہیں، اور وہ جہاں سے آئے تھے وہ اسی عالم کی خبر باخوبی رکھتے ہیں۔ یہ جو وہ لوگ ہیں یہ دعائیں کرتے ہیں تو ہمارے اوپر رحم کیا جاتا ہے، ہمارے اوپر کرم انہی کے صدقے ہوتا ہے۔ جب فصلیں ان کے صدقے اگتی ہیں تو جن کے صدقے فصلیں اگتی ہیں، جن کے صدقے زندگیاں ملتی ہیں، حتیٰ کہ موت بھی جن کے صدقے آتی ہے، تو پھر یہ دیکھو کہ کہاں تک ان کی دعا کا اثر جاتا ہے، اور ان کی دعاؤں سے اس بندے کے لیے حصہ نکل جائے جو نماز میں سستی کرتا ہے، اس سے بڑی محرومی کیا ہے۔ یہ تڑپا کے رکھ دینے والی بات ہے، مگر دل تڑپنے والے تھوڑے ہی رہ گئے۔ آگے یہ وہ 5 مصائب تھے جو وہ دنیا میں جیتے جی جن کو دیکھے گا، یہ باتیں ہو کے رہنی ہیں، تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، باتیں ہو کے رہیں گی، آپ ان سے بھاگ نہیں سکتے، یہ یاد رکھیں۔ پھر وہ مصائب جو موت کے وقت درپیش آتے ہیں، ان میں سے وہ یہ کہ ذلیل ہو کر مرے گا۔ کون مرنا چاہتا ہے ذلیل ہو کے؟ بتائیں، زندگی کتنی مشکل ہے جینی، اپنے ساتھ والوں کو لے کے چلنا اس دور میں حدود کے اندر، پھر اس زندگی کو جینا، پھر سخت محنت مزدوری کرنا، رزق حلال کمانا، پورا دن جو ہے وہ اتنی محنت کرنا کہ کمر رات کو جو ہے وہ بس بستر ہی مانگے ہیں جی، اور پسینہ اتنا بہانا کہ جناب علی اس کے جو ہے وہ کپڑے بتاتے ہوں کہ یہ کتنا محنتی شخص ہے۔ گرمی کے دنوں میں، سردی کے دنوں میں ہڈیاں کام نہ بھی کریں، وہ اولاد کے لیے اٹھ کے جائے، مگر وہ اولاد کے لیے مشقت اتنی برداشت کرے کہ وہ اچھے کپڑے نہ پہن سکے، اچھا کھا نہ سکے، اچھی اپنی ضروریات کا خیال نہ رکھ سکے، مگر اولاد کو ہر چیز اچھی دے، مگر نماز نہ پڑھے اور نماز کی وصیت نہ آگے کرے، اور اپنی نسلوں میں مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا 10 سال کے بچوں پر سختی کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت ہے، ہاں جی، یہ رحمت للعالمین کا ارشاد ہے کہ سختی کرو۔ کتنے آپ میں سے سختی کرتے ہیں اپنی اولاد پر نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے؟ اسکول نہ جائیں تو سختی، کھانا نہ کھائیں تو سختی، کوئی چیز قیمتی ٹوٹ جائے تو سختی، فجر میں سویا رہے تو سردی ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں، سویا رہے۔ تو یہ بہرحال اتنی مشقتیں وہ سہ کے اولاد کو بڑا کر کے جوان کر کے، اور سمجھ گیا کہ میں نے کامیاب زندگی گزاری، مگر یاد رکھو اس نے کامیاب زندگی نہیں گزاری، بلکہ وہ ایسا تھا کہ جو مرتے وقت ذلیل ہوگا، کیونکہ اس نے نماز کی حفاظت نہیں تھی۔ نماز کی حفاظت، جو مشقتیں آپ برداشت کرتے ہیں، جو مصیبتیں آپ جھیلتے ہیں، اگر وہ نماز کے بغیر ہیں تو وہ مصیبتیں ہی یاد رکھیں۔ اگر نماز کے ساتھ ہوں گی تو وہ آزمائشیں ہوں گی جن میں درجات کی بلندی چھپی ہوئی ہوگی۔ پھر یہ کہ وہ بھوکا مرے گا، پھر یہ کہ وہ پیاسا مرے گا، حتیٰ کہ اسے 7 سمندر پلا دی جائے، اس کی
پیاس جو بندہ 7 سمندر پی کے پیاس نہ بجھا پایا وہ کامیاب گیا دنیا سے، یہ جاتے وقت کہ اس کی جو ہے وہ 3 مصائب ہیں۔ پھر قبر کے اندر اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ قبر اس پر تنگ ہوگی، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں جو ہیں وہ آپس میں پیوست ہو جائیں گی، یہاں کی وہاں، وہاں کی یہاں آ جائیں گی، اس طرح قبر اسے دبائے گی۔ یہ قبر میں جاتے ہوئے جو پہلی سختی وہ برداشت کرے گا۔ دوسری وہ یہ کہ اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی، یہ خدا کی طرف سے بھڑکائی جانے والی آگ۔ آپ میں سے کوئی دہتے کولوں پر چل سکتا ہے یا بھڑکتی آگ میں چھلانگ لگا سکتا ہے، مگر جب آپ کو ایک گڑھے میں بندہ بند کر کے اوپر آگ پھینک دے تو کیا حال ہوگا؟ یہ تھوڑا تصور میں لاتے جائیں نا، یہ باتیں ہوں گی، یہ باتیں ایسی نہیں کہ ثم معاذ اللہ، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ انہی کی حیثیت ہے، ہماری حیثیت کوئی نہیں۔ یہ کلمات جس کی زبان سے نکلے کائنات کی سب سے سچی زبان۔ ہاں جی، جب میں تو کہتا ہوں اس امت کو نماز کا درس دینے کی ضرورت ہی کیا تھی، یہ نوبت بھی آنی تھی کہ اس قوم کے آگے ہم جو ہے یہ اب بیان کرتے کہ نماز پڑھا کرو۔ اسے اتنی تو حیا ہونی چاہیے تھی کہ ہم کم از کم نماز کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھتے۔ نماز برائیوں سے آخر کار روک ہی دیتی۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کی قبر کو آگ سے بڑھا جائے گا، پھر اس کی قبر میں ایک اژدہا شجاع نامی مسلط کیا جائے گا جو اسے ڈسے گا تو وہ 70 ہاتھ زمین کی تہ میں چلا جائے گا وہ بندہ جو نماز میں سستی کرتا ہے۔ اللہ والو جھنجھوڑو، اپنے نفوس کو جھنجھوڑو، اپنے آپ کو جھنجھوڑو۔ یہ معاملات نہ جانے کتنوں کے ساتھ ہو چکے ہیں، کتنوں کے ساتھ ہوں گے، اور یہ یاد رکھ لینا کہ نماز میں سستی ہو اور عشق نبی کے دعوے ہوں تو تجھے حیا نہ آئی، کون سا عشق تو لے کے بیٹھا ہوا ہے جی؟ عشق نبی کے ساتھ تو نماز کو نہ اگر ملا سکا، بعض عاشق ایسے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، بعض عاشق ایسے ہیں نماز نہیں پڑھتے، دعوے عشق کے یہ ہوائی دعوے ہیں، یہ تو آنکھیں بند ہوں گی تو جو ہے معاملات کھل جائیں گے، بس چہروں پر مٹی آنے کی دیر ہے، پھر معاملات اور ہو جائیں، پھر جو ہے وہ 70 ہاتھ زمین میں دس جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو نکل وقت کے مصائب ہیں، قبر سے اٹھایا جائے گا، اس وقت کے سخت حساب ہوگا۔ اب یاد رکھ لو، جس کا حساب سخت ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہاں پر سخت حساب والوں کی بخشش بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ وہ کریم ہے، ہم پر کرم فرمائے۔ اللہ کی ناراضگی کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ، حشر کے میدان میں کون ہے آپ میں سے جو اس کی ناراضگی کو برداشت کرے میرے سمیت؟ بتاؤ، کوئی کر سکتا ہے؟ پھر نماز کی طرف آ جاؤ، سستیاں ترک کر دو۔ گرم بستر چھوڑنے نہیں دیتا، مگر کوئی بات نہیں، جہنم کی طرف توجہ جائے، اس کی آگ کی طرف توجہ جائے تو خود ہی جو ہے وہ بستر سے بندہ نکل آتا ہے۔ مگر یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا مجھ سے اہل علم ڈرتے ہیں۔ علم کا وہ فقدان ہے اس دور میں، بندے جو ہے وہ جہالت کو پسند کرتے ہیں اور جاہلوں کے پیچھے دمالے ڈالتے ہیں، اور وہی اپنا مسکن سمجھتے ہیں، وہی ٹھکانہ، وہی نجات سمجھتے ہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ جن کے اندر اللہ نے علم کا نور رکھا ہوا ہے وہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں، اور جو ڈرتا ہے وہ یقیناً نماز کی طرف تو ضرور آئے گا۔ پھر یہ ہے کہ تیسرا اسے جو محشر والے دن اس پر جو مصیبت پڑے گی وہ ہے جہنم میں داخلہ۔ وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ کہاں گئے تیرے سارے اعمال؟ بتا مجھے، صرف ایک نماز پر ہی تیرا جو ہے وہ سارا دار و مدار ہے۔ بلکہ بعض حدیث میں آیا سب سے پہلے جس چیز کا محاسبہ کیا جائے گا محشر والے دن وہ ہے نماز۔ اگر تیری نماز میں کمی رہ گئی تو بس تو ہلاک و برباد ہو جائے گا، پھر تیرا سارے اعمال کا دور و مدار نماز پر ہی ہوگا۔ یہ ایک سے زائدہ حدیث آئیں گی کہ جس کی نماز نہ درست نکلی اس کے آگے اعمال کی کوئی خیر نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھو، یہاں تک آیا کہ عصر کے متعلق تو یہ آتا ہے
کہ جس شخص نے نماز عصر جان بوجھ کے چھوڑ دی، کوئی عذر نہ تھا، اور جس کی نماز عصر جاتی رہی، فرمایا اس کی جان، اس کا مال، اس کی آل سب برباد ہو گیا۔ یہاں تک الفاظ عصر چھوڑنے والے، یہ نمازیں چھوڑنے والوں کے لیے ہے، اور یہ نمازوں میں سستی کرنے والوں کے لیے ہے۔ آپ اس طرف اپنے آپ کو دیکھیں کہ جب کسی ایک حدیث میں آیا کہ اس بندے کا سارا عمل برباد کر دیا جاتا ہے، کیا جی شاہ جی؟ سارا عمل برباد کر دی کس بندے کا؟ جس کی عصر جاتی ہے، جس کی عصر جاتی ہے۔ تو یہ آپ بتاؤ، جس کے اعمال ہی برباد کر دیے جائیں، اب وہ کیا لے کے جائے گا قبر میں، اور کیا لے کے اٹھے گا محشر والے دن؟ تو یہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ یہ عصر کے متعلق جو الگ سے احادیث آئی ہیں، اس کی بھی حفاظت لازم کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔